وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مشرکین کا رد فرمائیں اور مشرکین کو واضح کر دیں اور ان پر کھول کے یہ بات سمجھا دیں کہ قل اتحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم. آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کی ذات میں جھگڑتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تم ہم سے جدال کرتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی خالص عبادت کرنے والے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو نبی گزرے ہیں وہ یہودی تھے یا نصارا تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ. میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والے ہیں؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے جو اس کے پاس گواہی ہے اللہ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ. اس کو اس کے کیے کا پھل ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اور تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور نہ پوچھے جاؤ کہ تم کس بات کا کہ تم وہ کیا عمل کرتے تھے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. تو اب ان آیات مبارکہ کو سمجھیں. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ اور مشرکین کا رد فرمایا ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ جب بعثت ہوئی ہے ہمارے آقا کی، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کو نبوت ملی، تو اس وقت آپ کے سامنے مشرکین مکہ تھے، اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر آپ کا مقابلہ یہود سے بھی تھا اور نصرانیوں سے بھی تھا. تو یہ تین مذاہب تھے جو میرے مدنی پاک کے مقابلے پر تھے.
یعنی اس دور میں ہر زمانے میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو سورج کے پجاری ہیں، بعض ایسے گزرے ہیں جو آگ کے پجاری ہیں، جنہیں آپ آتش پرست کہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو فلکیات پر عقیدہ رکھتے ہیں، سورج اور چاند تاروں پہ عقیدہ رکھتے ہیں، سیارات پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن میرے مدنی سرکار کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، مشرکین مکہ، اور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ، اس لیے اللہ کے قرآن نے ان کے بارے میں بڑی وضاحت فرمائی۔ باقی یہ قاعدہ ہوتا ہے، یہ اصول ہوتا ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے کہ جو آدمی اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرے، اب غیر کا کیا معنی، چاہے بت کی عبادت کرے، چاند سورج کی عبادت کرے، اللہ کے فرشتوں کی عبادت کرے، انبیاء اولیاء کی عبادت کرے، زندہ مردہ کی عبادت کرے، بات ایک ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جن علماء کا مقابلہ مثلا ہندوؤں سے ہے تو وہ بت پرستی کے خلاف زیادہ زور دیں گے، اور جن علماء کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو آتش پرست ہیں، جیسے پارسی ہیں، جو آگ کا پوجا کرنے والے ہیں، تو وہ ان کا زیادہ رد کریں گے، اور جن علماء کا مقابلہ ہوا ان لوگوں سے جو چاند سورج اور سیارات کو سمجھتے ہیں کہ نظام عالم کے چلانے والے ہیں، تو وہ اس کا زیادہ رد کریں گے۔ ورنہ بات ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا، اب غیر میں صرف بت نہیں ہوتے، کوئی دریا کی عبادت کرے گا تب بھی مشرک ہے، درختوں کی عبادت کرے گا تب بھی مشرک ہے، قبروں کی عبادت کرے گا تب بھی مشرک ہے، زندہ انسانوں کی عبادت کرے گا تب بھی مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، تو حضور کے زمانے میں چونکہ مشرکین مکہ تھے، یہود و نصارہ تھے، اور ان سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا کعبہ بنایا ہے ہم اس کے متولی ہیں، اس کے مجاور ہیں، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ختنہ بیٹھتے ہیں، اور اب بچوں کے عقیقے کرتے ہیں، تو ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یعنی انہوں نے چند رسومات کو ادا کرنے کا نام جو ہے وہ ملت ابراہیمی رکھ لیا اور عقیدے کی پرواہ نہ کی۔ یہی وہ بنیادی دھوکہ ہے جس میں آج ہمارے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ہمارے مسلمان بھی عقیدے کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ہم لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں، ہم تو قرآن کے شبینے کر کے ساری ساری رات جاگتے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور ہم تو جناب بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام پہ خیراتیں کرتے ہیں، ہم کیسے کافر ہو گئے؟ ہمارے اندر کا عادت شرک آ گیا۔ وہ بھی اسی معاملے میں مبتلا ہیں جس میں ابتدا کے اندر جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ مبتلا تھے، کیونکہ ان کا بھی تو اب تو دیکھیں نا جی، ہم اگر صرف مسجد میں جائیں اور انہوں نے اللہ کا کعبہ بنایا تھا، ہم نے زندگی میں 1 2 10 20 طواف کیے ہوں گے، انہوں نے تو تعمیر کعبہ کی اور ہمیشہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، پوری تفصیل کے ساتھ اس کا ایک خلاصہ آیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ اے ظالمو، ابراہیم نہ تو یہودیت کا عقیدہ رکھتا تھا اور نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانیت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اچھا، اور پھر دیکھو دھوکہ کتنا بڑا ہے، جو کہتے تھے کہ یہودی یا نصارہ کے دین پہ ہیں، کہ بھی یہودیت کی بنیاد جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں پھر اللہ نے نبی بھیجے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ سب بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو یعقوب علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، کیوں؟ یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں اسحاق علیہ السلام کی،
اور اسحاق علیہ السلام اولاد ہیں ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کا زمانہ آیا، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودیت پہ تھے؟ اور اسی طرح آگے چلیں پھر عیسیٰ علیہ السلام تو بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو بنو اسرائیل سے نبوت ہی منتقل ہو گئی، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسحاق کے بجائے ولد اسماعیل میں نبوت رکھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نصرانیت پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام تو سینکڑوں سال پہلے گزر گئے، جب عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل بھی نہیں ملی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اعلان بھی نہیں ہوا، تو جو نبی ان سے سینکڑوں سال پہلے گزر جائے، ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کے طریقے پہ تھے، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ تھے، لیکن جو پہلے گزر چکا ہے اس کو کہنا کہ وہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ تھے، یہ بات تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نفی فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت پہ بھی نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نصرانیت پہ بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو بالکل عین اسلام پہ تھے، اور ساری دنیا سے رخ موڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین مکہ میں سے بھی نہیں تھے، اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ چند ظاہری رسومات کا نام دین نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کی تعبیر کی، لیکن کعبۃ اللہ کو بتوں سے بھر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والا اور تم بتوں کو کعبۃ اللہ میں رکھنے والے، تو تمہارا کیسے عقیدہ مل سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے، اور تم یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے والے، اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے، تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ آ سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ اگر کوئی ہے تو میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کا علم بردار، اور حضرت محمد الرسول اللہ بھی توحید کے علم بردار۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑا، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لات عزا حبل منات کو توڑا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے شمس و قمر کے عقیدے کا بطلان فرمایا، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جس سے اشارہ ہو گیا کہ جو چیز 2 ٹکڑے ہو سکتی ہے وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ جو چیز خود ٹوٹنے کے قابل ہے، جو چیز خود تقسیم ہو جانے کے قابل ہے، وہ کیسے نفع اور نقصان کی مالک ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا مقابلہ کیا، حضور علیہ السلام نے وقت کے طاغوت فرعون ابی جہل کا مقابلہ کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، میرے پاک نبی نے بھی اپنے خاندان کو اللہ کی توحید کے لیے چھوڑ دیا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرما لی شام کی طرف، اور فرمایا انی مہاجر الی ربی، اب میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، اسی طرح میرے پاک نبی نے اللہ کی توحید کے لیے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شاعر حج کو زندہ فرمایا، اللہ کے نبی نے آ کے حج فرما کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا سبق پڑھایا، اور آپ نے اسی مناسک کو اسی طرح ادا فرمایا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ ظالمو، اگر ملت ابراہیم پہ ہے تو پھر محمد الرسول اللہ ہے۔ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں۔ صرف زبانی کلامی دعوے کرنے سے یہ بات نہیں ہو جاتی کہ تم ملت ابراہیم پہ ہو۔ بتوں کی پوجا بھی کرتے رہو، اللہ کے کعبے میں بت بھی رکھتے رہو، غیر اللہ کی نظر نیازیں بھی چڑھاتے رہو، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کرتے رہو، مینا میں اللہ کی قربانیاں اور لات اور حبل پہ بتوں کی قربانیاں بھی کرتے رہو، اور پھر دعویٰ کرو کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، تم جھوٹے ہو۔
تم غلط دعویٰ کر رہے ہو، تمہارے دعوے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اسی لیے میرے عزیز آج یہ بھی سمجھ لو کہ صرف داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہوتا، داڑھی اسلام میں سنت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ صرف تسبیح پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہوتا، صرف رات کو جاگنے کا نام اسلام نہیں ہوتا، صرف لمبی تسبیحیں اور لمبے وظیفے پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام تو ان عقیدوں کا نام ہے، ان بنیادوں کا نام ہے، ان ستونوں کا نام ہے جو سب سے پہلے ہمیں سکھلائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر عبادت کرو تو اللہ کی کرو، فرمایا سوال کرو تو اللہ سے کرو، فرمایا دکھ میں سکھ میں پکارو تو صرف اللہ کو پکارو، فرمایا نظر اور نیاز دو تو صرف اللہ کی دو، نفع اور نقصان کا مالک سمجھو تو صرف اللہ کو سمجھو۔ اسی طرح میرے پاک نبی نے فرمایا توکل کرو تو صرف اللہ پہ کرو۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ سمجھایا ہے، اگر آج ہم اس عقیدے پہ قائم ہیں تو شکر کرو کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہمارے ان عقیدوں کے اندر کوئی خرابی ہے تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا زبانی کلامی چاہے لاکھ دعویٰ کرتے پھریں لیکن اسلام سے ہمارا جوڑ نہیں بن سکتا، اسلام سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ جیسے آج کے مہینے میں مثال کے طور پر یہ وہ مہینہ مبارک ہے ربیع الاول کا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، یہ وہ مہینہ مبارک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اسی مہینہ مبارک میں ولادت بھی ہے وفات بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی آدمی، آج مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ جاہلوں نے ایک ایسا جھوٹ کا رنگ چڑھا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دے، جلوس نکال لے، میلاد منا لے تو کہیں گے یہ پکا اہل سنت والجماعت ہے، اور اگر کوئی آدمی نفی کر دے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو کہیں گے دیکھو یہ منکر رسول ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو انکار رسالت سے بچائے۔ یاد رکھو انکار رسالت کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں حضور کی رسالت پہ ایمان نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات کو سمجھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ہر دین کا مسئلہ ہمیں سمجھا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، آج ہم نے نعمتیں پوری کر دی، اور آج ہم نے تمہارے لیے پسندیدہ دین اسلام جو ہے وہ قبول فرما لیا۔ تو جب دین کامل ہو گیا تو اس سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ کوئی اصول اور بنیاد والی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر قرآن پاک میں نہ اتارا ہو، ورنہ تو پھر دین کامل نہیں ہوگا۔ اور کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ پوری نہ فرما دی ہو۔ اور میرے پاک نبی نے ایک لفظ میں امت کو سبق پڑھا دیا، آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت، میں تم لوگوں کو ایک روشن شریعت دے کے جا رہا ہوں، میں تم کو ایک چمکتی ہوئی کتاب دے کے جا رہا ہوں، اور ایسی روشنی ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی شریعت محمد مصطفیٰ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس میں اندھیرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس میں کسی ظلمت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس میں کسی تاریکی اور الجھاؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب حضور پاک اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی، اللہ نے دین مکمل کر دیا، اور میرے پاک نبی نے ہمیں چمکتی ہوئی شریعت عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ نے نماز فرض کی، میرے مدنی پاک نے نماز پڑھ کے ہمیں سمجھا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض فرما دی، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں قائم کرو، اور میرے مدنی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی حضور پاک نے نماز کا نمونہ بن کے دکھلا دیا۔ اور اسی سے اندازہ فرما لیں کہ آج 1400 سال گزر گئے، بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہے، مثلا بعض ائمہ رحمت اللہ علیہم اجمعین
آمین زور سے کہتے ہیں، اور بعض ائمہ رحمت اللہ علیہم اجمعین آمین جو ہے وہ آہستہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے اختلاف نہیں ہوتے نعوذ باللہ جس پہ لڑائیاں لڑی جائیں یا جس پہ کسی کو برا کہا جائے، بلکہ یہ اختلاف صرف اعلیٰ اولا کے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض ائمہ کرام کے نزدیک آمین کا زور سے کہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں آمین کا آہستہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اب آمین تو کہی جائے گی، آمین تو وہ بھی کہیں گے اور وہ بھی کہیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ بعض اس کے جہر کے قائل ہیں اور بعض اس کے اخفاء کے قائل ہیں۔ اور یہ دونوں قائل اس باتوں کے کیوں ہیں کہ دونوں کے پاس دلائل جو ہے قرآن و حدیث سے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آ جائے، یعنی اس کا آمین کا زور سے کہنا یا آہستہ کہنا، آج تک کتابوں کے اندر الحمدللہ حدیثیں موجود، کتابوں کے اندر دلائل موجود، کتابوں کے اندر بحث موجود۔ اسی طریقے سے آپ کوئی مسئلہ دیکھ لیں کہ بھی سر پہ مسح کرنا ہے 1 دفعہ کرنا ہے یا 3 دفعہ کرنا ہے۔ سر پہ مسح کرنا ہے تو ہاتھ آگے سے پیچھے لے جانے ہیں یا پیچھے سے پھر آگے بھی لے آنے ہیں۔ اسی طرح کیا گردن کا مسح بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بعض ائمہ کرام گردن کے مسح کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انگلیوں کے اندر خلال کا دینا ہے۔ اسی طریقے سے اندر نماز کے اوقات ہیں۔ بعض ائمہ نماز کے اول وقت کے قائل ہیں کہ صبح صادق جو ہی روشن ہو جائے اذان کہو اور فجر کی نماز پڑھ لو، اور بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ فجر کی نماز اتنی دیر سے پڑھی جائے کہ اس کو شروع تو کیا جائے غلس میں یعنی اندھیرے میں، اور قرات اتنی لمبی کی جائے کہ ختم اس وقت جا کے امام کرے کہ اب اس کے ختم کرنے کے تھوڑی بات جو ہے بالکل روشنی ہو جائے، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے کہ غلس والی حدیث بھی آ جائے اور لمبی قرات سے فجر کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ شریک بھی ہو سکیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب نماز کے اول وقت اور ثانی وقت پر بھی حدیثیں موجود ہیں، ساری کتابوں میں بحثیں موجود ہیں، آمین پر بھی بحثیں موجود ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وتر پڑھنے کے طریقے پر بھی احادیث موجود ہیں۔ بعض ائمہ کرام 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر 1 رکعت وتر کی ادا فرماتے ہیں، اور بعض ائمہ کرام اس حدیث مبارک کو دیتے ہیں کہ جیسے دن میں مغرب ہے اسی طرح رات میں وتر ہیں، یعنی مغرب جیسے 3 رکعتیں ملا کے پڑھی جاتی ہے اسی طرح وتر بھی 3 ملا کے پڑھے جائیں۔ لیکن خدا کے لیے آپ اس بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اگر یہ میلاد کا مسئلہ بھی ہوتا، چلو کسی اعلیٰ اولا کے مسئلے میں بھی ہوتا تو کم از کم حدیثوں میں اس کا ذکر ہوتا، کم از کم فقہائے کرام اس میں باب باندھتے، بعض ائمہ کرام اس کے جائز ہونے کو ترجیح دیتے، بعض ائمہ کرام اس کو جائز نہ سمجھتے، یا بعض ائمہ کرام فرماتے کہ اچھا بھائی جو کر لے کوئی بات نہیں اور جو نہ کرے ضروری نہیں۔ لیکن نہ قرآن مقدس میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ سیاستہ کی روایات میں کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ائمہ فقہاء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال میں کوئی ثبوت ملتا ہے، اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ چلو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بھی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، فقہاء امت نے بھی نہیں کہا، لیکن جناب یہ محبت اور عشق کا تقاضا ہے، تو ہمیں یہ پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ سے بھی ہمارا عشق زیادہ بڑھ گیا ہے، اور صحابہ سے بھی ہماری محبت جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے، اور صحابہ سے بھی ہماری محبت جو ہے وہ نمبر لے گئی ہے کہ اب ہمارا عشق صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حضرت بلال، عشرہ مبشرہ اور ان صحابہ سے کہ ہم لوگوں نے تو حضور کے نام پہ کبھی ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کیا، اور وہ صحابہ کے جنہوں نے حضور کی محبت میں آگے آئے، ڈھال لے کے کھڑا ہے صحابی، جب تیروں کی بارش ہوئی ڈھال چور چور ہو گئی، تیر آنے لگے اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اور تیر آیا اس نے پھر اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اس نے کہا میں اپنا بدن تو چھلنی کرا سکتا ہوں لیکن تیر محمد عربی پہ نہیں آنے دوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ہم نے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے
اپنا گھر چھوڑا ہے پیسے کمانے کے لیے، اپنا گھر چھوڑا ہے دولت بنانے کے لیے، اور میرے مدنی کے صحابہ نے گھر چھوڑا تھا محمد مدنی کے عشق کے اندر، حضور پاک کی محبت کے اندر، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا، اور تمام چیزیں قربان کر دی محمد الرسول اللہ پہ۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ عالم ہو گیا کہ ایک صحابی جب میرے سرکار کے آگے گزرا، حدیث پاک میں آتا ہے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آنسو مبارک نکل آئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا صحابی جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا تو دن میں 3 ریشم کی پوشاکیں تبدیل کرتا تھا، یہ بہت بڑا آدمی تھا، اور آج دیکھو یہ بیچارہ بوریے کی سلوار پہنے ہوئے اور بوریے کا کرتا بنائے ہوئے کس قسم پرسی کے عالم میں جا رہا ہے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنا سب کچھ محمد عربی پہ قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور آج دیکھ لو ہم لوگ جو ہیں محض اپنے فائدے کے لیے کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو ہم اپنا مذہب بھی بدل لیتے ہیں کہ جدھر فائدہ ہوتا ہے کوئی حرج نہیں، ادھر جاؤ اپنا فائدہ تو حاصل کر لو۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے کہ جب حکم آ گیا کہ 4 بیویوں سے زیادہ تم عورتیں نہیں رکھ سکتے ہو، تو بعض صحابہ کے گھر میں 9 بیویاں تھیں، بعض صحابہ کے گھر میں 11 بیویاں تھیں، کیونکہ وہ تو زمانہ جاہلیت کے نکاح تھے۔ تو حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ہماری جو باقی بھی فرمایا 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو۔ اسی وقت گھر گئے اور 4 کے علاوہ باقی سب سے کہا کہ ختم، جب اسلام نے منع کر دیا ہے اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ تو اتنے بڑے جان نثاران، اتنے بڑے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ بات ہوتی کہ یہ اس مجلس کا منعقد کرنا، میلاد کا منانا، حضور کی ولادت والے دن کوئی خصوصی طور پہ پروگرام بنانا، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے منانے والے کون ہوتے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اگر میلاد بنانا ہے تو صرف حضور کا کیوں، حضور اپنے ابا آدم کا میلاد بناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل کا میلاد مناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا سیدنا اسماعیل کا یوم مناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جیسے نماز کا حکم دیا، جیسے روزے کا حکم دیا، اور آپ نے فرما دیا کہ 2 رکعتیں فجر سے پہلے جو ہیں وہ ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہیں، تو اسی طرح اپنی امت کو بھی حکم دیتے کہ لوگوں جب میرا ولادت کی تاریخ آ جائے تو تم نے اس دن کوئی نہ کوئی تقریب منعقد کرنی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہ دیا، میرے اللہ نے بھی حکم نہ دیا، 1,24,000 انبیاء نے بھی سابقہ انبیاء کا نام منایا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ابراہیم باپ ہے، اسحاق اور اسماعیل بیٹا ہے، ابراہیم بھی نبی ہے اور اسحاق بھی نبی ہے اور اسماعیل بھی نبی ہیں، تو کیا اسحاق اور اسماعیل نے اپنے ابا کی تاریخ کو منایا؟ کیا اپنے ابا کا برتھ ڈے انہوں نے منعقد فرمایا؟ اور اس کے بعد دیکھو پھر یعقوب بھی نبی ہے، پھر یوسف بھی نبی ہے، یعنی یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، ابا اسحاق بھی نبی۔ حضور نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم، تو کیا ان لوگوں نے بھی کوئی اپنے باپ اور دادا جو انبیاء گزرے ہیں، جو نبی گزرے ہیں، کیا انہوں نے برتھ ڈے کی تاریخوں کو یاد رکھا؟ یاد رکھو اصل میں بات کیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے لوگ دیکھیں جتنے بڑے آدمی ہیں تمہارے، ان کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، ان کی شادی کی سالگرہ منائی جاتی ہے، ان کے بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اور اسی طرح کوئی بزرگ مر جائے تو اس کا عرس منایا جاتا ہے، اس کی وفات کی تقریبیں منائی جاتی ہیں۔ دیانتداری کی بات ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کر کہ ایسی تاریخوں کا منانا جو ہے نہ اللہ کے قرآن میں ثابت ہے نہ احادیث محمد مصطفیٰ میں ثابت ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ یہ دوسرے مذاہب سے، دوسرے لوگوں سے تاریخیں نکلی اور ہمارے اندر بھی اثر کر گئی۔ جیسے دوسرے مذاہب کے قریب رہتے رہتے وجہ کیا تھی کہ جیسے نصرانیوں کا غلبہ آیا
تو نصرانیوں کی تہذیب نے ہم میں اثر کر دیا، یہودیت کا غلبہ آیا تو یہودیت کی بعض تحریکوں نے ہمارے اندر اثر کر دیا۔ جو لوگ ہمارے ہندوؤں کے قریب رہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمان ہیں جو گائے کا گوشت نہیں کھاتے۔ وجہ کیا ہے؟ بیچارے پیدا اسی ماحول میں ہوئے جہاں کبھی گائے ذبح ہی نہیں ہوئی، ساری زندگی ان کی ہندوؤں کے قریب میں گزر گئی، انہوں نے تو تصور ہی نہیں کیا کہ گائے بھی کبھی ذبح ہوتی ہے یا گائے کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اب وہ بیچارے کے طبیعت کے اندر نہ، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ گائے کا گوشت حلال ہے، لیکن ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے، اس ماحول نے اس کو رنگ دیا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم قرآن پاک کی انہی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ نصرانی جو ہے وہ استباق کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ جب نصرانی بچہ پیدا ہو تو رنگ کے حوض میں ڈبویا جاتا ہے، یا آج کوئی نعوذ باللہ نصرانی بن جائے اس کے اوپر بھی رنگ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ رنگ ڈالنے کی رسم جو تھی کہاں سے چلی؟ نصرانیوں سے، اور پھر یہودیت میں بھی آ گئی، اور اس کے بعد ہندوؤں میں بھی آ گئی۔ ہندوؤں نے بھی ہولی منائی، وہ بھی ایک دن اور ایک رات مناتے ہیں جس میں رنگ پھینکتے ہیں۔ اچھا، ان کی ہولی کا اثر مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ آگے پیچھے تو یہ بھی نہیں ڈالتے، لیکن شادیوں میں یہ بھی رنگ ڈالتے ہیں۔ اصل وجہ کیا تھی کہ وہ تہذیبیں اثر کرتی ہے، یہی وجوہات تھی۔ جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں آج بھی وہ تقریبیں منائی جاتی ہیں، اور ان سے یہ بات جو تھی پھر آگے بڑھتی آئی۔ مسلمانوں کو جذبہ آیا کہ اگر عیسائی اپنے نبی کا مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں، تو لہذا یہ 600 سال حضور کے زمانے کے بعد ایک بات چل نکلی۔ اصل اس میں مقصد کیا تھا؟ ایک مقابلہ تھا، جیسے کہ آج ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، مثلا آپ کا کسی ذمہ دار سے جھگڑا ہو، وہ بیٹے کی شادی کرے اور وہ جناب 1 لاکھ خرچ کرے، تو یہ سارے دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے میرے دشمن نے شادی پہ 1 لاکھ خرچ کیا ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی، مہربانی کرو میری مدد کرو، میں 2 لاکھ خرچ کروں گا۔ وہ اس کے بعد پھر 4 لاکھ خرچ کرے گا، یہ پھر 8 لاکھ خرچ کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ دونوں کی جائیداد بک جائے گی اور بھیک مانگیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے لوگوں نے بھی مقابلہ کیا کہ اگر وہ مناتے ہیں تو پھر ہم بھی منائیں گے، اور جب انہوں نے منانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا پھر ہم اپنے بزرگوں کا کیوں نہ منائیں، پھر ہم اپنے اولیاء اللہ کا کیوں نہ منائیں۔ تو بات چلتی گئی، ورنہ اس کا دین سے، اس کا قرآن سے اور احادیث رسول پاک سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھیں کہ فلسفہ اسلام کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھو، اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کب پیدا ہوئے، نہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ اسماعیل کی اماں نے جو عمل کیا تھا اس عمل کو باقی رکھو۔ تو میرے پاک نبی کے جو ماننے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں عاشق رسول اللہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں عہد کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم حضور کی محبت میں زندہ رہیں گے، ہم حضور کی محبت میں جان دے دیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، تاکہ حضور کے اس مشن کو، حضور پاک کی اس تحریک کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم زیادہ سے زیادہ روشن کریں۔ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ ہم کسی تاریخوں کے معاملے میں پڑ جائیں۔ اسلام تو ہمیں تاریخیں دیتا ہے تو خود دیتا ہے کہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عشر الاواخر ہے، لیلۃ القدر ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، اور یوم عرفہ ہے، لیلہ مزدلفہ ہے، ایام تشریق ہے۔ خدا کے بندے، جس نے منا کے دن بھی ہمیں سمجھا دیے ہیں، اگر یہ دن اسلام میں ضروری ہوتا تو اللہ ہمیں نہ بتلا دیتے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جس نے ہمیں ایام تشریق بھی بتلا دیے، اور جس نے ہمیں فرما دیا ایام معدودات، اور جس نے ہمیں فرمایا اشہر معلومات، اور جس نے ہمیں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب عرفات سے چلو اور مشعر الحرام پہ پہنچو تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو جس نے مشعر الحرام کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، جس نے ایک بی بی کے دوڑنے کا ذکر بھی کر دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا
فإن اللہ شاکر علیم۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جس نے ہمیں وضو کے طریقے بھی سمجھا دیے، اذا کنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جس نے ہمیں حیض و نفاس کے مسئلے بھی قرآن میں بتلا دیے، جس نے ہمیں روزے کی حالت میں میاں بیوی کے ملنے کے مسئلے بھی قرآن میں بتلا دیے، جس نے ہمیں نکاح و طلاق کے مسئلے بھی قرآن نے سمجھا دیے، جس نے ہمیں ولادت و رضاعت کے مسئلے بھی سمجھا دیے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کب تک دودھ پیے گا، کتنی مدت تک دودھ پیے گا، اور طلاق جو ہے بندہ کتنی دفعہ دے سکتا ہے، تو سارے احکام تو اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، اگر یہ دین کا جز ہوتا، اگر یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہوتا، تو یاد رکھو اللہ قرآن میں ذکر فرماتے، یا میرا پاک نبی اپنے زبان سے ارشاد فرماتے، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کر کے ہمیں سبق دیتے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے جاتے۔ اس لیے اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ آپ چیلنج کریں، ان کو فرمائیں کہ بھئی اگر تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں تو یہ جھگڑا غلط ہے، تم بھی خدا کو مانتے ہو، میں بھی خدا کو مانتا ہوں، باقی تم جھگڑا کرتے ہو اس بات میں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت میں تھے، تو یہ تم جھوٹ کہتے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ اگر تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں تو تم بھی ان کی ربوبیت کے قائل، ہم بھی ربوبیت کے قائل، لیکن تم اللہ کو رب ماننے کے بعد شرک کرتے ہو، تم اللہ کو رب ماننے کے بعد بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم اللہ کو رب ماننے کے بعد حضرت عزیر کو بیٹا مانتے ہو، تم اللہ کو رب ماننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے ہو۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس کی ربوبیت کے بھی قائل، ہم اس کی الوہیت کے بھی قائل، ہم اس کی ذات کے بھی قائل، اسماء و صفات کے بھی قائل۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، وہ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ تمام صفات نقصان سے منزہ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی، ہمیں ہمارے اعمال کی جزا ملے گی، لیکن تمہارا اور ہمارا فرق ہے کہ تم ماننے کے بعد اس کے مخلص نہیں، ہم اس کی عبادت خالص کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اللہ نے فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم الصلاۃ والسلام وہ یہودیت پہ تھے یا نصرانیت پہ تھے؟ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو، اللہ نے فرمایا میرا بدری ان کو کہہ دو قل انتم اعلم ام اللہ، ایک خبر مجھے اللہ نے دی ہے اور ایک تم جھوٹ کہنے والے ہو، کیا تم زیادہ سچے ہو کہ میرا رب سچا ہے؟ میرے رب نے بتلا دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اللہ نے فرما دیا ہے کہ ابراہیم نہ یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، حنیفن کا معنی سب سے رخ موڑ کے ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والا اور اللہ پاک کو سونپنے والا، وہ تو پکا موحد تھا، امام الموحدین، وہ تو ایسا پاک پیغمبر ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ اس لیے فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، اے جاہلو کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو کہ میرا اللہ؟ سیدھی بات ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی گواہیوں کو چھپاتا ہے، تعریف کرتا ہے، لفظ بدل دیتا ہے، تعریف لفظی کرتا ہے، تعریف معنوی کرتا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی تورات میں میرے مدنی کی صفت موجود ہے، تم چھپا رہے ہو، انجیل میں میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت موجود ہے، ان کی صفت موجود ہے، لیکن تم چھپا رہے ہو، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی عادت تھی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتابوں کو بدل دیتے تھے،
اللہ کی تورات میں تعریف کرتے تھے، کہیں لفظ بدل دیتے، کہیں معنی بدل دیتے، اور آج تک یہودیت کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جیسے اپنے دور کے اندر یہودیت نے تورات میں تعریف کی، تعریف لفظی بھی کی اور تعریف معنوی بھی کی، اسی طرح نصارہ نے انجیل میں تعریفات کی، اور آج وہ سلسلہ جو ہے روافض کے اندر ہے، یہ شیعہ جو ہے روافض جو ہے، ان کے اندر بھی وہی یہودیت کی بانی والوں کی مرض ہے کہ یہ بھی اللہ کے قرآن کو بدل دیتی ہیں، اللہ کے قرآن میں تعریف لفظی کرتے ہیں یا تعریف معنوی کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت قصہ یوسف علیہ السلام میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سے واپس آئے بھائی اور بنیامین کو انہوں نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد باقی بھائیوں نے کہا اب ہم کیسے جائیں، تو بڑے بھائی سے کہا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، کہ میں تو اس جگہ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے اللہ کا کوئی حکم نہ پہنچے یا والد راضی نہ ہو جائے۔ اس پر روافض نے کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں لن نبرح الارض حتی یأذن لی، کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی چونکہ بادلوں میں ہیں، ابھی جب تک ہمیں وہ اذن نہیں دیں گے اس وقت تک ہم ان کے کسی بیٹے کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے۔ تو اس لیے جب حضرت سفیان نے پڑھا تو فرمایا کذبا، فرمایا اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں کہ جو یوسف کے بارے میں ہے، قصہ اخوہ یوسف کے بارے میں ہے، ان ظالموں نے حضرت علی کے بارے میں اس کو بدل ڈالا، اور وہاں تعلق زمین کا ہے اور انہوں نے بادلوں میں حضرت علی کو بٹھا دیا، حالانکہ وہاں صاف لفظ ہے فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے حکم نہ دے، ابا اجازت نہ دے یا اذن نہ دے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں میں ہیں، اور انہوں نے عقیدہ رکھا دنیا کے اندر کہ یہ بادل میں جو آواز آتی ہے یہ دراصل حضرت علی کی گرج ہے، یہ حیدر کرار کی آواز ہے۔ حیدر کرار جب تلوار کا یا اپنے بیت کا حملہ فرماتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، وجہ کیا تھی؟ اسی طرح جیسے یہودیت نے بدلا اللہ کی کتابوں کو، انہوں نے اللہ کے قرآن میں تعریف کر ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مدنی ان کو کہہ دو ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے ممن کتب عنده شہادۃ من اللہ، کہ اللہ کی گواہی موجود ہے لیکن وہ چھپا دیتا ہے۔ کتابوں میں موجود ہے کہ محمد مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت فرمائیں گے، یہ تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں تاکہ لوگ حضور کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، اللہ تو غفلت سے بھی پاک ہے، اللہ ہر صفت نقصان سے بھی پاک ہے، اللہ نسیان سے بھی پاک ہے، اللہ بھول جانے سے بھی پاک ہے، اللہ کو تمہارے ہر عمل کے ذرے ذرے کا پتہ ہے، اور جب پتہ ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس کی تمہیں سزا دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر مکرر وہ آیت پر ہی دوبارہ نازل فرمائی جو پہلے پڑھ چکے ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا تعلق پہلی ملتوں سے ہے، چلو وہ ملتیں تو گزر چکی، ان کے عمل ان کے لیے وہ تم سے نہیں پوچھے جائیں گے، تمہارے عمل کا ان سے نہیں پوچھا جائے گا، پھر اپنے آپ کو سابقہ ملتوں کے ساتھ جوڑنے کی بلا وجہ سائی کیوں کرتے ہو؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ آیت دوبارہ اللہ پاک نے ان کے رد کے اندر تحدیداً و تأییداً و تأکیداً، یعنی بطور تحدید، بطور تاکید، بطور تردید مشرکین دوبارہ ذکر فرما دی تاکہ رد مکمل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کا عقیدہ نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور پاک کی محبت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع نصیب فرما دے، صحابہ، آل بیت، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما دے۔ کہتے جی بدعت حسنہ، یاد رکھو بھائی کہ بدعت جو ہے وہ تو بدعت ہے، بدعت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت میں، صحابہ میں، سلف میں جس کا کوئی اصل نہ پایا جائے، نئی بات دین میں نکالی جائے، وہ بدعت۔
اور جہاں جہاں بدعت حسنہ کا لفظ آیا ہے وہاں دراصل وہ شرعی بدعت نہیں ہوتی، وہ بطور لغوی ہے، یعنی ایک بات جو نئی شروع کی جائے تو اس پر لفظ کا اطلاق ہو گیا، لیکن چونکہ اچھی بات لہذا اچھی ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا لوگوں کو کہ لوگ رمضان المبارک کی رات میں کوئی ایک حافظ کے پیچھے 4 آدمی ہیں، کسی کے پیچھے 5 ہیں، کسی کے پیچھے 10 ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ اگر ہم ان سب کو جمع کر کے ایک جماعت میں اور ایک قاری کے پیچھے کھڑے کر دیتے تو ماشاءاللہ جماعت بھی بڑی ہو جاتی، قاری بھی ایک ہوتا اور اللہ کے دین کی عبادت بھی زیادہ ادب آداب سے ہو سکتی۔ تو دوسرے دن آپ نے حکم دیا کہ چونکہ سب سے بڑے قاری صحابہ میں ابی ابن کعب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا حضرت ابی سے کہ تم نماز پڑھاؤ تراویح کی، اور سب کو حکم دیا کہ بھئی علیحدہ علیحدہ نہ پڑھو بلکہ اکٹھے پڑھو۔ جب آئے دوسرے دن دیکھا ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے اور ایک قاری کے پیچھے کھڑے، اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، ہے تو بھئی نئی بات لیکن ہے کتنی اچھی۔ تو حالانکہ یہ بدعت تو نہیں تھی، کیونکہ جو خلیفہ راشد کرے وہ تو سنت ہے محمد مصطفیٰ کی، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھی ایک چیز جیسے کفر کا معنی ایک لغوی ہوتا ہے ایک شرعی ہوتا ہے، لغوی معنی تو انکار ہے اور شرعی معنی ہوتا ہے کہ ان احکامات کا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی انکار کرے، اسی لیے سمجھا کریں۔ باقی رہ گیا کہ قبروں پہ چادریں چڑھانا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ حسنہ تو تب بنے جب کوئی اس کی اصل بھی ہو، کیونکہ یا تو آپ یہ فیصلہ کریں، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ 1,00,000 ولی کی قبر ایک نبی کی قبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور اگر قبروں پر پھول چڑھانا چادریں چڑھانا کوئی دین ہوتا تو میرے مدنی پاک جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرے تو آپ چادر چڑھاتے، بلکہ حضور پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں وہاں سے گزروں تو میں اپنے بھائی کی قبر کی جگہ بتا سکتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو جب حضور کو قبر پر دکھلایا گیا، قبر پر گزارا گیا، تو اگر چادر چڑھانا ضروری ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھاتے۔ اسی طرح اگر حضور پاک کی قبر مبارک پہ چادر چڑھانا ضروری ہوتا تو صحابہ چڑھاتے، اہل بیت رسول چڑھاتے۔ یہ تو اگر کوئی آج سے حجت پکڑے تو یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے اور نہ یہ اہل بیت رسول اللہ کا عمل ہے، لہذا اس کو آپ بدعت حسنہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ بدعت تو ہے نہیں، لیکن چونکہ ایک نئی چیز ہے اور اصل موجود ہے۔ اب حضرت عمر نے کیوں اکٹھا کیا کہ تراویح کا اصل تو موجود ہے، حضور نے تو پڑھی نا، چاہے آپ نے 1 رات پڑھی یا 3 رات پڑھی، لیکن پڑھنا تو موجود تھا۔ جب اصل موجود ہے تو لہذا پھر اس کے مطابق صرف اس کو سنوار دینا۔ اب دیکھو نا جی، جیسے وضو کرنے کا اصل موجود ہے، اب آپ نے حمام بنا دیا، بیٹھنے کی جگہ بنا دی کہ پانی کے قطرے ہمارے کپڑوں پہ نہ گریں اور بڑے آرام سے پانی نیچے چلا جائے، ایک تولیہ بھی لٹکا دیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو ذرا بدن بھی صاف کر لے۔ اصل بات تو وضو ہے نا، اصل تو وضو۔ اگر وضو کا اصل نہ ہوتا، اگر قبر چڑھانے پر کوئی اصل موجود ہوتی تو ہم کہتے یہ بدعت حسنہ ہے، لیکن جب اصل موجود نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار۔ دیوبندی اور بریلوی کی پتہ نہیں کیا مدرسے کتنے عرصے سے ہیں، یہ تو تاریخ جا کے دیکھ لیں کتنے عرصے سے ہے۔ اب یہ میں تاریخ کا کام ہے کہ ابھی وہ مدرسہ کس سن میں پہ قائم ہوا، وہ مدرسہ کس، بریلی ایک جگہ ہے، دیوبند بھی ایک جگہ ہے۔ جن لوگوں کا اس مدرسے سے تعلق رہا وہ دیوبندی کہلائے، جن کا بریلی سے تعلق رہا وہ بریلوی کہلائے۔ باقی تاریخ جو ہے دیکھ لیں 200 سال 250 سال سے، اور لیکن اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ یہ 200 سال سے ہیں یا 250 سال سے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بات بریلوی عالم کہتا ہے، ایک بات دیوبندی عالم کہتا ہے، ان کی بات تب وزن ہوگا کہ جس کی کتاب و سنت سے ملے گی وہ بات قابل قبول ہے، جس کی نہیں ملے گی وہ چھوڑنے کے قابل ہے، بات ختم ہوگی، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ حجازی ہو، چاہے وہ مکی ہو، چاہے وہ مدنی ہو۔
اگر اس کی بات کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، حضور پاک کی سنت سے ہے، صحابہ کے عمل سے ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو کوئی بھی ہو۔ 4 ائمہ فقہا جو ہیں یہ تقریباً 50 ہجری میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافی بعد، خلفاء کے زمانے کے بعد۔ وجہ یہ تھی کہ جب حضور کا زمانہ موجود ہے تو پھر غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جب صحابہ کا زمانہ موجود ہے تو شمع روشن ہے، پھر دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جوں حضور کا زمانہ دور ہوتا گیا، علماء نے محسوس کیا، ورنہ حضور کے زمانے میں تو بخاری شریف بھی جمع نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو پھر ترمذی شریف بھی نہیں تھی، سنن ابی داؤد بھی نہیں تھا، سنن نسائی بھی نہیں تھی، موطا امام مالک بھی نہیں تھا، سیاہ ستہ بھی نہیں تھا۔ یاد رکھو کہ جوں زمانہ قریب دور ہوتا گیا، محدثین نے فکر کیا، انہوں نے حدیثیں جمع کر دی تاکہ امت کو ایک دستاویز مل جائے۔ جو لوگ رجال پہ کام کرنے والے تھے انہوں نے اسماء اور رجال پہ کتابیں جمع کر دی تاکہ ایک ایک راوی کے حالات جمع ہو جائیں، اور جو اصحاب فقہ تھے انہوں نے فقہی مسائل کا ذخیرہ جمع کر دیا تاکہ قیامت تک امت کسی غلطیوں میں مبتلا نہ ہو جائے، انہیں اپنے اسلاف کا بنایا ذخیرہ مل جائے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم 1400 سال دور ہو گئے تو لہذا خلاص ہمارا تعلق ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم تو حضور کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں، 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ لاکھوں سال پیدا ہو، لیکن اگر وہ بات کرتا ہے محمد الرسول اللہ کی تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس کی بات حضور کے خلاف ہے، چاہے حضور کے زمانے میں بھی پیدا ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ حضور کے زمانے میں جو حضور کی بات نہیں مانتے تھے ان کو ہم مانتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چاہے وہ ابو جہل کو ہم کیوں نہیں مانتے کہ اس نے حضور کی بات نہیں مانی ہے۔ اسی طریقے سے اب اویس کرنی کو ہم کیوں مانتے ہیں، اس نے تو حضور کو نہیں دیکھا کہ وہ حضور کا عاشق تھا۔ لہذا ائمہ چاہے قریب میں پیدا ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے خدمت کی ہے قرآن و حدیث کی تو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ مسجد میں پتہ نہیں صلاۃ پتہ کیا کہتا ہے، درود قبر پر چادر، یہ تو میں نے بتا دیا نا، بات ختم ہو گئی۔ جب مسئلہ ہو گیا تو کہتا ہے جی میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، ڈپٹی میں گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں کئی دن ڈپٹی نہ دے سکا، اور کمپنی اگر ان دنوں کی مجھے تنخواہ دے تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ ڈپٹی میں گر گئے، ڈپٹی میں آپ کو چوٹ آئی اور پھر کمپنی اپنی منشے سے تمہیں دے رہی ہے، جب رضا سے کوئی زبرن تو نہیں لے رہے ہو تم، بلکہ کمپنی کو چاہیے کہ تمہیں زیادہ تنخواہ دے تاکہ تمہارے بیماری کا بھی کور ہو۔ حضور کا نور جو ہے وہ کائنات سے پہلے بنایا گیا تھا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ نور سے مراد نور نبوت ہے، یاد رکھو، نور سے مراد نور نبوت ہے۔ اور صحیح حدیث ہے کہ آسمان زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا، اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ تم مکے میں آؤ گے، یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اتنا عرصہ تم مدینے میں رہو گے، یہ سب باتیں 2000 سال اسی میں یہ لکھا تھا کہ محمد عربی پیدا ہوں گے اور خاتم الانبیاء ہوں گے، اور نور سے مراد نور نبوت ہے، ورنہ اللہ کے نبی سید البشر ہیں، اولاد آدم ہیں، ابن عبداللہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ 7ویں آسمان میں عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے بعد عرش ہے، آسمانوں کے بعد 7 آسمانوں کے بعد کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اور اس کے بعد عرش ہے۔ میرے گھر میں نماز کی اذان آتی ہے، بعض دوست گھر میں نماز پڑھتے ہیں، بھئی نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہیں، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ نماز ادا ہی نہیں ہوتی، چونکہ ایک نابینا صحابی آئے تھے میرے مدنی پاک کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضور مالی قائد یقودنی، میں نابینا ہوں اور میرے ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، اور حضور کے زمانے میں سڑکیں تو نہیں تھیں، پتھر تھے راستوں میں گر پڑتا ہوں یا رسول اللہ، تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ صحابی جب جانے لگے حضور نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی کو، واپس بلایا، آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں اذان کی آواز آتی ہے؟
اس نے کہا حضور ہاں بالکل اذان کی، آپ نے فرمایا عجیب، اذان کی آواز آتی ہے پھر گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، مسجد میں نماز پڑھو۔ تو اگر نابینا کو بھی اجازت نہیں ہے تو پھر آنکھوں والے کو اجازت کیسے ہے؟ اس لیے مسجد کو نہ چھوڑا کریں۔ کہتے ہیں میں نے ایک ریل خریدی تھی قرآن شریف کی، اور پھر اس کے بعد کافی عرصہ میں سنتا رہا، بعد میں اس ٹیپ پر میں نے اپنا کچھ اور بھر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر اللہ کا قرآن لکھا جائے بھرا جائے ان کو اسی حالت میں رہنے دو، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں کہ گناہ ہو۔ جنت المعلا اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس جگہ جو ہے معلا مانا اونچا طرف ہے مکے کا۔ جنت کا لفظ اس لیے کہا جاتا ہے تفاؤلاً کہ انشاءاللہ جو لوگ ایمان پہ مرے ہیں اور حرم میں دفن ہیں اللہ کی رحمت سے وہ جنتی ہیں۔ حد حرم ہونا یا حد حرم میں ٹی وی کے ہونے کا کیا؟ تو میں نے تو حد حرم بتائی تھی، اور حد حرم میں جب تیرے میرے جیسے لوگ رہتے ہیں تو پھر ٹی وی انٹینے بھی آئیں گے نہ؟ ہم جو رہتے ہیں حد حرم میں، جب ہم رہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہماری برائیاں بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ جب اللہ والے رہتے تھے تو یہ بات نہیں تھی، جب تم رہتے ہو تو یہ بلائیں تو آئیں گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طواف کے دوران قرآن ہاتھ میں لے کے پھرنا کوئی ثابت بھی نہیں اور بہتر بھی نہیں۔ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، کبھی قرآن کسی کو لگ گیا، کبھی گر گیا، کبھی اسی توجہ میں پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، اس لیے یاد ہے تو پڑھو۔ ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، لیکن کبھی کبھی کسی دوسرے امام کے قول پہ بھی عمل کر لیتا ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دونوں اماموں کے قول کی ترجیح کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس کو تو کسی کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ دیکھنا تو یہ پڑتا ہے نا کہ بھئی کیا وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں امام کا قول کمزور ہے، اس امام کا قول بڑا تکڑا ہے، یا اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے؟ فائدے کے لیے کرتا ہے تو دو کشتیوں پہ پاؤں رکھنے والا انشاءاللہ ڈوب جائے گا۔ اور اگر وہ علم کے اس مقام پہ ہے کہ دونوں کے حق اور راجے مرجو کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو پھر کسی کی پابندی کی ضرورت نہیں، خود پڑھ کے عمل کر لیا کرے۔ یہ ضرورت تو ان کو ہے جو اس مرتبے پہ نہیں پہنچتے، یعنی قرآن و حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو استاد کے پاس جاتے ہیں نا۔ اگر ہمیں قرآن حدیث خود آ جائے تو کسی استاد کے پاس جائیں گے؟ استاد کے پاس جانے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اماموں سے باہر نہیں نکالا، بلکہ وہ بھی فقہی قول میں ان کے قول کو لے لیتے تھے کہ بھئی ان کا اس مسئلے میں ہم سے زیادہ تحقیق ہے۔ تو بہرحال اگر تم اتنے عالم ہو پھر تو کر سکتے ہو، اگر نہیں ہو تو پھر اپنی خواہش پہ نہ چلو بلکہ اللہ کے رسول کے احکام کو مقدم سمجھو۔ محمد ابن عبد الوہاب نے کہا کہ حضور کا روضہ گرایا جائے، بالکل جھوٹی بات ہے، انہوں نے کہیں نہیں کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا اور کہیں نہیں کہا۔ وہ تو ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے موحد تھے، اور امت پہ اتنا بڑا احسان کر گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ آج پوری دنیا میں اگر کہیں اسلام کا قانون ہے اسی ملک میں تو ہے جہاں ان کے شاگرد ہیں۔ جہاں تمہارے عاشق رسول ہیں وہاں تو قرآن نہیں ہے، جہاں تمہارے عاشق ہیں، جہاں تمہارے عرس والے ہیں، 11ویں والے ہیں، وہاں تو قرآن کا ایک قانون بھی نافذ نہیں ہے۔ اور جس کو تم نجدی وہابی کہتے ہو، یہ شکر نہیں کہ پوری دنیا میں محمد عربی کا قانون دے گیا۔ اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتے جی بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور نہیں سنتے، اور ان کی نہیں سنتے تو ٹھیک ہو گئی بات، اچھا ہو گیا، جان چھوٹی، تم نے ضروری سنوانا ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں ہے جو آ کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھے وہ اللہ سنواتے ہیں، اور جو دور سے پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھجوائیں گے۔ جو نہیں مانتے کوئی ایسی بات نہیں، ان میں جھگڑے نہ کیے کرو، یہ کوئی اصول عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں آدمی لڑے۔ بہت سارے صحابہ بھی قائل نہیں تھے،
بہت سارے جمہور صحابہ قائل تھے، تو اس لیے کسی کو برا نہ کہا کرو۔ میرے والد کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، شرک کرتے ہیں، والد نے کہا ہے کہ مجھے عمرے کے لیے بلاؤ، ان کو ضرور بلاؤ، یہاں آئے گا تو موحد بنے گا، ان کو ضرور بلاؤ اللہ کے بندے، والد کو ضرور بلاؤ، اور مکے میں آئے گا، کعبے میں آئے گا، درس سنے گا، قرآن سنے گا، آنکھیں کھلیں گی، اللہ کی توحید نصیب ہوگی۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے۔ حنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے۔ میت والے گھر میں کوئی آدمی اگر 2 مہینے کے بعد گیا، بھائی اصل یاد رکھو کہ مرنے کے بعد جو تعزیت کا شریعت کے اندر حکم ہے وہ صرف 3 دن ہے، کہ 3 دن تک آپ تعزیت کر سکتے ہیں، 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، آپ مسافر ہیں، آپ یہاں رہے، آپ گئے ہی 2-3 مہینے کے بعد ہیں تو ان کے گھر میں چلے گئے اور جا کے ان کے ساتھ کوئی خیر کے کلمات کہہ دیے تو کوئی بنا نہیں، لیکن شرعی طور پر تعزیت کا حکم جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد عزا نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں مدفون ہیں؟ ابراہیم الخلیل اس جگہ کا نام ہے، شام کے قریب، وہی ہے، اللہ عالم۔ سنا یہ ہے داڑھی جو ہے 1 مشت کے برابر اور مونچھیں جو ہیں اس کو کٹانا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ قرآن شریف تراویح کے پڑھتا ہوں تو پیچھے دیکھتا رہتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، قرآن کا سننا واجب ہے، دیکھنا واجب تو نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن سنو، یہ تو نہیں کہ تم بھی قرآن پڑھو ساتھ، غور سے قرآن سنا کرو۔ کہتے جی قاضی کے بغیر مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ نکاح قبول کر سکتے ہیں، بھائی قاضی نہ ہو، کوئی خطبہ پڑھنے والا گواہ تو ہو، یہ متا تو نہ کرو۔ بھئی عورت نے کہہ دیا مجھے قبول ہے اور مرد نے کہہ دیا یہ تو نکاح نہیں ہوتا، یہ تو زنا ہے، یہ تو شیعہ والوں کو نزدیک ہے متا شتا، مسلمانوں کے نزدیک تو نہیں ہے۔ یاد رکھو نکاح کے لیے باقاعدہ خطبہ ہو، باقاعدہ اعلان ہو، باقاعدہ گواہ ہوں اور باقاعدگی سے اعلان کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نکاح ہے، یہ حرام نہیں ہو رہا۔ اعلان کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ کوئی چوری شوری والی بات نہیں، یہ کوئی عشق وشق کا چکر نہیں، یہ شریعت کا نکاح ہے باقاعدہ۔ یہ چوری جو کرتے ہو نا، یہ تو سب چکر